میں بھارتی سفارت خانے سے آئے اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور ان کے تبصروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور انہوں نے ذکر کیا کہ زیادہ تر بین المذاہب مکالموں میں انہوں نے کہا کہ وہ اس بات سے متفق ہیں کہ میں نے مشترکات کو ثابت کرنے کی کوشش کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت محمد اور حضرت عیسیٰ پیغمبر ہیں۔ جی ہاں، ہم متفق تھے۔ رام ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ آپ سیمولیٹری سامان ہندوازم پر میری گفتگو کا حوالہ دے سکتا ہے، شاید ووڑی ہے، یہاں تک کہ اگر وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا تو میں یہی کہتا ہوں۔ لیکن اس نے کہا کہ بین المذاہب مکالموں میں ہم بحث نہیں کرتے خدا کے بارے میں۔ یہاں کسی نے رام کو نہیں دیکھا، کسی مسلمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، عیسائیوں نے یسوع مسیح کو نہیں دیکھا، لیکن ہمیں خوبیوں، انسانی اقدار اور انسانی بھلائی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ ہندو کہتے ہیں سب کچھ خدا ہے، ہر چیز میں بھلائی ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں صحیفہ نہیں۔ آپ کی بات پر آتے ہوئے میں متفق ہوں۔ ہم سب سے پہلے انسانی اچھی خصوصیات کی بات کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان اچھا انسان بنے بغیر اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا، اور ایک انسان کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے خالق اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اگر آپ اپنے خالق اللہ تعالیٰ کا شکر اور عبادت نہیں کر سکتے تو پھر آپ کی پڑوسی کی مدد کرنے کا کیا فائدہ؟ بے فائدہ۔ آپ کو اپنے پڑوسی کی مدد کرنی چاہیے، آپ کو غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اگر آپ اپنے خالق اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کرتے ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، آپ اس کی عبادت نہیں کر سکتے، آپ کی باقی ساری سرگرمیاں بے فائدہ ہیں۔ اسی وجہ سے یہ قرآن میں ذکر ہے، سورہ نساء 4 باب آیت 48 میں، سورہ نساء 4 باب آیت 116 میں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کا گناہ وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جو کوئی بھی شرک کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، وہ بہت دور جا چکا ہے۔ اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اسی طرح یہی بات قرآن میں سورہ مائدہ 5 باب آیت 72 میں کہی گئی ہے کہ وہ لوگ یہ کر رہے ہیں، کفر کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے اللہ ہے، لیکن مسیح نے کہا تھا، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی عظیم قوم، تم سب صرف اس ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تم سب کا بھی رب ہے۔ یقیناً جان لو کہ جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اللہ نے اس پر جنت کو قطعی حرام کر دیا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور آخرت میں اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تو اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ یہی بات بائبل میں بھی بیان کی گئی ہے۔ جو میں نے آپ کو حوالہ دیا، تم میری کوئی تصویر نہ بناؤ، یہی بات وید میں بھی ہے۔ تو جب آپ انسانوں کی خوبیوں کی بات کرتے ہیں تو سب سے بہترین خوبی یہ ہے کہ ہم اپنے عظیم رب کا شکر ادا کریں، اسے نہ آپ کی ضرورت نہ میں۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں اس کا شکر کی منع کروں؟ لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، آپ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ آپ کو خدا سے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا دیکھیں، اسلام میں چاہے ہم خدا سے دعا کریں یا نہ کریں، اس سے اللہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب میں کہتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو وہ پہلے ہی سب سے بڑا ہے۔ میرے کہنے سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے وہ اور بڑا نہیں ہو جائے گا۔ تو ہم کیوں کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب میں کسی کی تعریف کرتا ہوں، جب بھی کسی کو عظیم کہتا ہوں، یہ انسان کی فطرت ہے، میں اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی والدہ کو دل کا دورہ پڑ جائے اور فرض کریں کہ کوئی عام آدمی جو کہ جعلی ڈاکٹر ہے، وہ آ کر آپ کو کہتا ہے کہ فلاں فلاں کھاؤ کرو، کیا آپ اس کی بات مانیں گے؟ دوسری طرف آپ کو کسی ایسے شخص کے بارے میں پتا چلتا ہے جو دنیا کا سب سے مشہور دل کا ماہر ہے، وہ آپ کو نسخہ دیتا ہے، کیا آپ اس کی بات مانیں گے یا آپ ایک عام آدمی کی بات مانیں گے؟ ظاہر ہے آپ دنیا کے بہترین دل کے ماہر کا نسخہ ہی مانیں گے، وہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ جیسے ہی آپ کو پتا چلے کہ وہ مشہور ہے، اگر آپ کی والدہ کو دل کا دورہ پڑے تو آپ اس کا نسخہ ہی مانیں گے۔ تو ہم اللہ کی تعریف اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اور بڑا ہو جائے۔ جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، جیسے ہی ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، قرآن میں جو بھی احکامات ہیں ہم ان پر عمل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، اور ٹھیک کیا وہ کہتے ہیں ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ اس کی وجہ ہے مسلمان وہ ہے جو اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ مسلمان نام سے نہیں ہوتا، جیسے ذاکر، عبداللہ، محمد، سلطان۔ مسلمان وہ ہے جو اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ اب اچھا کیا ہے، یہ ایک ذاتی رائے ہے، جو آپ اچھا سمجھتے ہیں میں اسے اچھا نہ کہوں۔ کون فیصلہ کرے گا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا؟
یا آپ مکالمہ کرنے جائیں؟ انسانوں کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا، اس کا سب سے بہتر فیصلہ انسانوں کا خالق یعنی اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ تو جب تک آپ یہ نہ جان لیں کہ سچا اللہ کون ہے، اس کی صفات کیا ہے، آپ کو صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور جس طرح آپ کو عبادت کرنی چاہیے، اگر آپ باقی تمام انسانیت کے معیار پر چلیں تو وہ بیکار ہے۔ سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ ہم اپنے خالق اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یہ سب سے بہترین انسانی خوبی ہے۔ اور ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اس پر بھی اختلاف رائے پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ڈاکٹرز بھی اختلاف کرتے ہیں۔ سب سے بہترین ڈاکٹر انسان کا خالق یعنی اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ شراب ویب میں، بائبل میں اور قرآن میں حرام ہے، اسے استعمال نہ کریں۔ وہ کہتا ہے سور کا گوشت ہندو مذہبی کتابوں میں، بائبل میں اور قرآن میں حرام ہے، اسے نہ کھائیں۔ جوا سلا حرام ہے، کیا چیز اچھی ہے کیا چیز نہیں ہے، آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ ایک ذاتی رائے ہے۔ اسی لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اچھے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے؟ یہ سوال ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، انسانیت کے مطابق جو چیز اچھی سمجھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے محبت کرو، کوئی انڈرسٹینڈنگ، لڑکوں اور لڑکیوں کا آپس میں گھلا ملنا، فحش مواد کوئی مسئلہ نہیں، سب کچھ اچھا ہے۔ تو اگر آپ اسی کو اچھائی سمجھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپس میں گھلنا ملنا، ہم جنس پرستی، سب کچھ اچھا ہے۔ تو ایسے اچھے لوگ یقیناً جہنم میں جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ تعریف کے مطابق اچھائی کیا ہے۔ تو وہ کیا اچھے لوگ جہنم میں جاتے ہیں؟ اگر یہی آپ کی اچھائی کے معیار ہیں تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ مذہب میں کوئی بھی اچھا انسان کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اچھا انسان کون ہے؟ نمبر 1، وہ شخص جو اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے اور اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ یہ بین المذاہب ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ ہمارا خدا کون ہے اور صرف اسی کی عبادت کریں، کسی اور کی نہیں۔ پھر رسولوں کی بات آتی ہے اور پھر دیگر چیزیں۔ امید ہے کہ اس سوال کا اچھا جواب مل گیا ہوگا۔ اچھا، نمبر 2، برائے کرم۔ شام خیر، میرا نام سامی ہے، میں بھارت سے ہوں۔ میں یہاں ایک کمپنی میں پروجیکٹ مینیجر کے طور پر کام کرتا ہوں۔ اچھا، میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے، لیکن جس انداز میں آپ بات کرتے ہیں اور آپ کے پاس جو علم ہے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس کی تعریف نہیں کر سکتا کیونکہ میری عمر ابھی بہت کم ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں سعودی عرب آئے اور مجھے آپ کا لیکچر سننے کا بہت اچھا موقع ملا۔ اگرچہ میں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 2 سے 3 گھنٹے تک آپ کا معلوماتی لیکچر پچ ٹی وی پر باقاعدگی سے سنتا ہوں، جو اب میری زندگی کی ایک مستقل روٹین بن چکی ہے، کیونکہ میں محترم ڈاکٹر صاحب کے علاوہ کسی بھی اور دوسرے مقرر کو سننا بالکل پسند نہیں کرتا ہوں۔ ذاکر نائک، جب کوئی اور آتا ہے تو میں ایم بی سی ٹی وی لے لیتا ہوں۔ تو میں شکر گزار ہوں کہ مجھے یہاں آ کر براہ راست بیٹھنے کا موقع ملا ہے، یہاں اگلی صف میں، اور انہوں نے مجھے اگلی صف میں جگہ دی ہے۔ میں تنظیم اور منتظمین کا اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ بھائی سوامی، اور اس کی گواہی دینے کے لیے بھی شکریہ۔ بہت سے غیر مسلم ناظرین ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ماشاءاللہ پیس ٹی وی کو بہت سے غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی شکایات تھیں، کچھ غیر مسلم یہاں بیرون ملک، برطانیہ میں، امریکہ میں، کہ اگرچہ ہمارا پیس ٹی وی تقریباً 75% انگریزی اور 25% ہندی اردو، جسے ہندوستانی کہا جاتا ہے، پر مشتمل ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ صرف انگریزی سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اردو درمیان میں کیوں آ جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی۔ جو لوگ صرف اردو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ انگریزی درمیان میں کیوں آ جاتی ہے۔ تو یہ شکایت ہمیں کافی عرصے سے موصول ہو رہی تھی، اور جیسا کہ ڈاکٹر احمد ابن سیف الدین نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انشاءاللہ جون کے مہینے میں ہم ایک نیا چینل لانچ کرنے جائیں ہیں جس کا نام پیس ٹی وی اردو ہوگا۔ اردو سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہندی، ہندوستانی بھی شامل ہوگی، تاکہ ہمارا مین چینل پیس ٹی وی انشاءاللہ 100% انگریزی میں ہوگا اور یہ چینل 100% اردو میں ہوگا۔ یہ اسی انٹرسٹ پر 10 بجے ایک بڑے بینڈوڈ پر انشاءاللہ لانچ کیا جائے گا۔ دنیا کے اس حصے میں دنیا کی 75% آبادی دونوں چینلز دیکھ سکے گی، پیس ٹی وی مین جو انگریزی میں ہے اور پیس ٹی وی اردو۔ اور آپ جیسے لوگوں کے لیے ہم اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں کہ چونکہ میں انگریزی بھی بولتا ہوں اور اردو بھی، اس لیے میرے پروگرامز آپس میں اوور لیپ نہیں ہوں گے۔ جب میں انگریزی چینل پر بات کر رہا ہوں گا تو میں اردو چینل پر بات نہیں کر رہا ہوں گا، جب میں اردو چینل پر بات کروں گا تو انگریزی چینل پر بات نہیں کروں گا۔ ویسے بھی اوسطاً میں صرف 17% اوقات ہی آتا ہوں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں سب پر حاوی ہو جاؤں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت سے لیکچرز دیے ہیں۔
تو ایک پالیسی کے طور پر ہم نے یہ رکھا ہے کہ میں چینل پر 17% سے زیادہ نہ آؤں تاکہ دنیا کو مختلف مقررین سننے کو ملے، اور ہمارے پاس دنیا بھر سے بہت سے دعات ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے 2007 میں انگریزی میں پیس کانفرنس رکھی تھی، پچھلے سال اردو میں رکھی، اور اس سال بھی انشاءاللہ ہم پھر سے انگریزی میں رکھنے جا رہے ہیں پیس کانفرنس 30 اکتوبر سے 8 نومبر 2009 تک انشاءاللہ۔ شکریہ۔ اور اب ہم یہاں موجود خواتین کے مخصوص سیکشن کی طرف چلتے ہیں، مائک نمبر 3 سے۔ کیا وہاں پر ہماری کوئی معزز بہن اس وقت سوال پوچھنے کے لیے لائن میں کھڑی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب ہماری کچھ بہنوں کے پاس کچھ سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، قرآن ہمیں کہتا ہے کہ کافروں سے دوستی نہ کرو، ان سے دوستی نہ کرو۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا ہمیں ان سے دوستی کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا صرف یہ ہے کہ ہم ان پر بھروسہ نہ کریں لیکن ہم ان سے دوستی کر سکتے ہیں، ان سے عام جان پہچان کی طرح بات کر سکتے ہیں؟ تو اس بارے میں حقیقت کیا ہے؟ شکریہ۔ بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا قرآن کہتا ہے کہ ہمیں غیر مسلموں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہم ان سے جان پہچان دیکھ سکتے ہیں؟ قرآن سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 28 میں کہتا ہے کہ ایمان والوں کے مقابلے میں کافروں کو اپنا محافظ نہ بناؤ جب بات محافظ بنانے کی ہو۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک مومن اور ایک کافر میں سے انتخاب کا موقع ہو تو مومن کو منتخب کرو، بس اتنا ہی ہے۔ جہاں تک دوستی یا جان پہچان رکھنے کی بات ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ غیر مسلموں کے ساتھ میل جول رکھ سکتے ہیں، لیکن میرا ہمیشہ ایک سوال ہوتا ہے کہ جب ہمارے غیر مسلم دوست ہوتے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جب دو انسانوں کے درمیان دوستی ہوتی ہے تو یا تو آپ اس پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں یا وہ آپ پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ بھی نہیں ہرا۔ تو اگر آپ کے غیر مسلم دوست ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اس پر یا اس پر اثر انداز ہو رہے ہیں، جیسے میں نے آج بات کی ہے۔ ان کی توہین نہ کریں بلکہ ان سے مشترکہ باتوں پر گفتگو کریں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی سچائی کے قریب لائیں۔ لیکن اگر آپ دوستی رکھیں اور وہ آپ پر زیادہ اثر انداز ہو رہے ہوں تو ہو سکتا ہے آپ سچائی سے دور ہو جائیں۔ تو جب آپ کے غیر مسلم دوست ہوں، بالکل آپ ان کے ساتھ میل جول رکھ سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ ان کے ساتھ دعوت کا کام کریں، سچائی کا پیغام بیان کریں تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ صحیح راستے سے ہٹ جائیں۔ اس لیے دوستی رکھیں، جان پہچان رکھیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ دعوت کا کام کریں۔ امید ہے کہ سوال کا جواب واضح ہو گیا ہوگا۔ شکریہ۔ کیا یہاں محترم خواتین کے حصے میں کوئی اور سوال پوچھنے کی خواہش مند خاتون موجود ہے؟ ٹھیک ہے، ایک اور سوال برائے کرم۔ اپنی بہنوں کی طرف سے دوسرا سوال یہ ہے کہ بہن کہتی ہیں، میں نے سنا ہے کہ تالیاں بجانا اور سیٹی بجانا مشرکین یا کچھ اور مذاہب میں عبادت کی ایک شکل تھی، اسی طرح سالگرہ اور تقریبات بھی۔ اب اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان چیزوں کے بارے میں صحیح رائے کیا ہے؟ کیا ہمیں اس طرح کی رسومات میں حصہ لینا چاہیے؟ کیا ہم تالیاں بجا سکتے ہیں اور سیٹی بجا سکتے ہیں؟ کیا سالگرہ منانے میں کوئی غلط بات ہے؟ بہن، اگر آپ نے سوال و جواب کے اصول سنے ہوتے تو میں ہمیشہ ترجیح دیتا ہوں کہ سب سے پہلے غیر مسلم سوال کرے، اور اگر مسلمان سوال کر رہا ہے تو موضوع پر سوال کرے۔ فقہ اور مسجد سے متعلق کی سوالات آپ علماء اور شیوخ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں اسلام اور تقابلی مذاہب کا ماہر ہوں، ایسا نہیں کہ میں ان سوالات کے جواب نہیں دے سکتا۔ میں اسلام اور تقابلی مذاہب کا ماہر ہوں، مجھ سے ایسے سوالات پوچھیں جو منفعل ہو۔ آپ ایک ماہر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں کہ مجھے کھانسی ہے، اب کیا کروں؟ ایسا نہیں کہ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، ہے نا؟ اسی لیے میں ذاتی طور پر ترجیح دیتا ہوں کہ سب سے پہلے غیر مسلموں کو موقع دیا جائے۔ جب غیر مسلم اپنا موقع استعمال کر لیں تب مسلمان سوال کر سکتے ہیں، اور اگر مسلمان سوال کریں تو براہ کرم اپنے سوال کو موضوع مذاہب کے درمیان مکالمہ تک محدود رکھیں۔ چونکہ بہن نے پہلا سوال کیا تھا اس لیے میں نے انہیں اصول توڑنے کی اجازت دی۔ دوسری بار بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ دیکھ لیں کہ جو شخص سوال کرنا چاہتا ہے وہ خود براہ راست سوال کرے۔ مجھے چال بازیاں پسند نہیں اور نہ ہی مجھے بال واسطہ سوالات پسند ہیں، مجھے براہ راست سوالات پسند ہیں۔ میں ماشاءاللہ براہ راست ہوں، مجھے براہ راست سوالات پسند ہیں، اور جب آپ کو براہ راست سوالات ملتے ہیں تو وہ موضوع پر زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ یہ جو بال واسطہ سوالات پرچی پر، آپ جانتے ہیں پردے کے پیچھے پس منظر میں براہ راست، لہٰذا میں تمام دیگر مائک والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ پہلے غیر مسلموں کو موقع دیں، انہیں فائدہ پہنچنے کے۔ مسلمان ہمیشہ ای میل پر سوال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب غیر مسلم اپنے سوالات مکمل کر لیں تب مسلمان سوال کر سکتے ہیں، لیکن براہ کرم اپنے سوال کو موضوع تک محدود رکھیں۔ بہن نے سوال کیا ہے کہ انہوں نے سنا ہے کہ تالیاں بجانا اور سیٹی بجانا عبادت کی ایک شکل ہے، اور سالگرہ کے بارے میں پوچھا کہ کیا ہم منا سکتے ہیں۔ قرآنی آیت کہتی ہے کہ تالیاں بجانا اور سیٹی بجانا عبادت کی ایک شکل ہے،
تو لیکن ہماری عبادت میں ہم تالیاں نہیں بجا سکتے، نہ ہی سیٹی بجا سکتے ہیں. لیکن عام تالیاں بجانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس بارے میں تمام مکاتب فکر میں اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ تالیاں بجانا درست نہیں ہے. زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ چونکہ قرآنی آیت میں آیا ہے کہ یہ عبادت کی ایک شکل ہے، اس لیے عبادت میں آپ تالیاں نہیں بجا سکتے، نہ ہی سیٹی بجا سکتے ہیں. لیکن عام طور پر اگر یہ کسی ثقافت کا حصہ ہے اور جب تک یہ قرآن و شریعت کے خلاف نہ ہو، اور اگر یہ کسی کی تعریف کے اظہار کے طور پر ہو، تو سب سے بہتر ہے کہ اللہ اکبر ماشاء اللہ کہا جائے، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ اکبر ماشاء اللہ، اس میں کوئی حرج نہیں. تالیاں بجانا حرام کے زمرے میں نہیں آئے گا، یہ مباح کے زمرے میں آئے گا. اس میں اختلاف رائے ہے. زیادہ تر کہتے ہیں کہ یہ مباح ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے. اگر یہ تعریف کے اظہار کے لیے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. جہاں تک سالگرہ منانے کا تعلق ہے، کچھ شیوخ کہتے ہیں کہ سالگرہ منانا حرام ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ مباح ہے. میری ذاتی رائے ہے کہ شخصیات کی سالگرہ منانا، خاص طور پر مذہبی رہنماؤں وغیرہ کی، یہ شرک کی طرف لے جائے گا. انبیاء کی سالگرہ منانا، چاہے وہ کرسمس ہو، مذہبی شخصیات کی سالگرہ منانا، یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے. لیکن خود سالگرہ منانا، اسے مکروہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو کہتی ہو کہ سالگرہ نہ مناؤ. مجھے کوئی ایسی حدیث معلوم نہیں. لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ کفار کی مشابہت اختیار نہ کرو. اس لیے مذہبی شخصیات کی سالگرہ منانا میری رائے میں یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے. لیکن خود سالگرہ منانا میں اسے مکروہ کہوں گا، کیونکہ یہ آپ کو اسلام سے دور لے جاتا ہے، جیسے رقص اور موسیقی وغیرہ. لیکن اگر کوئی کہے کہ میں سالگرہ منانا چاہتا ہوں اور اسلامی لیکچر دینا چاہتا ہوں، تو میں اسے حرام نہیں کہہ سکتا. تو آپ سالگرہ کیسے مناتے ہیں، اس پر مناظرہ. کچھ علماء کہتے ہیں کہ سالگرہ منانا حرام ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ حرام طریقے سے سالگرہ منانا حرام ہے. میری ذاتی رائے ہے مذہبی شخصیات یا مشہور شخصیات کی سالگرہ یا برسی وغیرہ منانا یہ بالکل حرام ہے، یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے. لیکن عام طور پر سالگرہ منانا میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو نہیں منانی چاہیے. ہمارے اسکول میں یہ اسکول کا اصول ہے، شریعت کا نہیں، کہ آپ کو سالگرہ نہیں منانی چاہیے. تو میں اپنے اسکول کا چیئرمین ہونے کی حیثیت سے کوئی بھی اصول لاگو کر سکتا ہوں، بشرطے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. اس لیے میرے اسکول میں اصول یہ ہے کہ کوئی بچہ سالگرہ نہیں منائے گا. لیکن اگر آپ مجھ سے اسلام میں فتویٰ کے طور پہ پوچھیں، یہ بہتر ہے کہ اسے نہ کیا جائے. یہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیتا ہے. لیکن سالگرہ بذات خود مجھے کوئی ایسی حدیث یا قرآن آیت معلوم نہیں جس میں اسے حرام کہا گیا ہو. تو یہ اس پر منحصر ہے کہ آپ کی سالم کا نقطہ نظر اختیار کرتے ہیں. امید ہے بہن آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا. سالگرہ کے بارے میں اگر میں بات کروں تو میں اپنے طلباء کو بھی کہا کرتا ہوں، اسٹوڈنٹس کو، کہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں اس دن آپ کی مکمل عمر ہوتی ہے.